رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم عقیدہ کورس کی دوسری اہم کتاب القواعد الاربعہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کو اللہ کی توفیق سے ہم 2 سیشنز میں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ انتہائی مختصر کتاب ہے، بلکہ جسے اردو میں ایک کتابچہ کہتے ہیں، آپ اسے کتابچہ کہہ سکتے ہیں، ایک مختصر کتابچہ ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کتاب اور اس کے مصنف کا مختصر تعارف جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کتاب کی باقاعدہ قرات حافظ محمد سعود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے قرات سننے کے بعد اس کتاب کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کے مصنف امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ ہے۔ آپ 1115 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1206 ہجری میں فوت ہوئے۔ ایک وقت تھا کہ جزیرہ عرب میں ہر طرف شرک و بدعات پھیلی ہوئی تھیں، لوگ پتھروں کی، درختوں تک کی عبادت کرتے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے۔ کتنی ہی ایسی قبریں ہیں جن کی عبادت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے محمد بن عبد الوہاب کو یہ توفیق عطا کی کہ انہوں نے مختصر اور تفصیلی کتابیں لکھ کر لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی، اور ان کی کتابوں میں سے ایک مختصر کتاب کا نام القواعد الاربعہ ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ امام شیخ الاسلام کی کتب کے اندر اگر سب سے مختصر کتاب کوئی ہے تو وہ یہ کتاب ہے جس کو آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کے تعارف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختصر اور جامع کتاب ہے۔ اس میں ایک مقدمہ ہے جو کہ تقریباً نصف پیج پر مشتمل ہے، اور 4 قواعد امام صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ ایک مقدمہ اور 4 قواعد ذکر کیے ہیں۔ کتاب کا جو ٹاپک ہے وہ اللہ کی توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے۔ یقیناً اسی کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، ان پر کتب کو نازل کیا، اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا۔ تو اس مختصر کتاب کے اندر توحید کی معرفت ہے، شرک کے بارے میں جاننا ہے تاکہ شرک سے بچ سکیں۔ جو مشرکین تھے وہ کیسے اپنے معبودان باطلہ سے سفارش کی امید رکھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تاکہ وہ ان کی عبادت کر کے ان کو راضی کریں، اور جب ان کے وہ معبودان باطلہ ان سے راضی ہو جائیں گے تو وہ اللہ کو ان سے راضی کروا دیں گے۔ سفارش کی 2 اقسام ہیں جو آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شرک کی مختلف صورتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام مشرکین کے خلاف جہاد کرنا، اور موجودہ زمانے کے جو مشرکین ہیں ان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کے درمیان کیا فرق ہے، اور کن کا شرک زیادہ شدید اور سنگین ہے، یہ تمام موضوعات ان 4 قواعد کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم مقدمہ اور القاعدۃ الاولی پہلا قاعدہ اور القاعدۃ الثانیہ دوسرا قاعدہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آنے والا جو ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر ہم القاعدہ الثالثہ اور القاعدہ الرابعہ تیسرا اور چوتھا قاعدہ پڑھ کر اس کتاب کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ تو چلیے اس کتاب کی باقاعدہ قرات کی طرف جاتے ہیں۔ حافظ محمد سعود ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی کی قرات سے ہم اپنی کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو کتاب کو امام صاحب رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ جی حافظ محمد سعود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اما بعد قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه القواعد الأربعة بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتلاك في الدنيا والآخرة أن يتولاك سعود أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرا وإذا ابتلى صبرا
وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارک اللہ فیکم. ہم پہلے اتنے جو حصہ ہم نے سنا ہم اس کا ترجمہ اور تشریح سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے حصے کی قرات کے سننے کی طرف آئے تھے. یہ تھے حافظ محمد سعود جو ہمیں اس کتاب کی قرات سنا رہے تھے. امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القواعد الاربعہ کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یقیناً یہ علماء کرام کا طریقہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اور قرآن مجید کے اندر جس انداز میں اللہ رب العزت نے صورتوں کو ذکر کیا اور ان کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی سوائے سورۃ التوبہ کے، تو ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے علماء کرام اور کتب کے مصنفین بھی اپنی کتابوں کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں یا اللہ کی حمد سے کرتے ہیں. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کو خط لکھا کرتے تو اپنی بات کا آغاز یا دین اسلام کی دعوت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے. اس میں یقیناً وہ جو کام انسان کرنے جا رہا ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت کی استعانت اور برکت بھی شامل ہو جاتی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اقتداء بھی ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ابتداء کرنا یہ بھی باعث برکت اور باعث استعانت ہے. اس کام کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے برکت آ جاتی ہے. امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بڑی خوبصورت دعا سے کیا، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم. میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو کریم ہے، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے. کیا سوال؟ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، یہ کہ وہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنا ولی اپنا دوست بنا لے. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت دعا سے امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا. ابتدا میں اللہ رب العزت کا نام اللہ اور اس کے بعد اللہ کی دو صفات الرحمن الرحیم ذکر کی گئیں، اور اس کے بعد دیکھیے دعا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی صفت اور اللہ کا نام ذکر کیا گیا، اسأل اللہ الکریم. اللہ رب العزت کا حقیقی نام اللہ اور صفاتی نام الکریم. کریم. اللہ اکبر. کریم کا کیا مطلب؟ یعنی کثیر النفع کثیر الخیر، یعنی جس کا نفع جس کی خیر لا محدود ہے، کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں، وہ ذات ہے کریم. اور اللہ رب العزت کی مخلوقات کے اندر جو ایک عظیم مخلوق ہے یا اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں جو سب سے بڑی اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے اللہ کا عرش، اس کا ذکر کیا رب العرش العظیم. عرش عظیم کا رب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعاؤں کے اندر یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے یہ دعا کیا کرتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم. میں اللہ سے سوال کرتا ہوں یا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے. تو اللہ کی صفات کو ذکر کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے. اللہ نے بھی ہمیں قرآن مجید میں یہ طریقہ سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جو باقی انبیاء رسول تھے انہوں نے بھی ہمیں یہ طریقہ سکھایا. علماء کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے ناموں کو اللہ کی صفات کو ذکر کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ جائز وسیلہ ہے کہ آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں. اے اللہ تو غفور ہے مجھے بھی معاف کر، اے اللہ تو رزاق ہے عطا کرنے والا ہے مجھے بھی رزق عطا کر، اے اللہ تو وہاب ہے دینے والا ہے مجھ پر بھی کرم کر، اے اللہ تو کریم ہے، اللہ اکبر تیرے کرم کی بارش مجھ پر بھی ہو. اللہ کی صفات کو ذکر کر کے اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی طریقے پر امام صاحب رحمہ اللہ چلے اور کیا کہا، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے میں اس سے سوال کرتا ہوں، ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ کہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو اپنا ولی رکھے اپنا دوست بنا لے. تو جس کو اللہ ولی بنا لے دوست بنا لے، یا اللہ جس کا ولی بن جائے یا اللہ جس کا دوست بن جائے، مطلب کیا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے خیر کی توفیق مل جاتی ہے، نیکی کے کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو اگر اللہ رب العزت آپ کو
خیر کے کام کرنے کی، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، یا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی، مدد کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ سے یہ خیر کا ارادہ کر لیا۔ پہلی لائن کے اندر یہ پہلی دعا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ ایک دوسری دعا دیتے ہیں، بڑی خوبصورت دعا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ۔ اور یہ علماء کرام کا طریقہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں یا جن لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، صرف انہیں تعلیم نہیں دیتے، دن کو انہیں تعلیم دیتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام کا طریقہ ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ بعض مصلحین، اصلاح کرنے والے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ آپ ماشاءاللہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، حرص بھی رکھتے ہیں، کیا کبھی آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی؟ ان کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ جن کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھیں، کہ اللہ رب العزت ان کے سینوں کو حق کے لیے کھول دے، اللہ رب العزت ان کے سینوں کو اپنے ہدایت کے نور کے لیے کھول دے، اللہ رب العزت ان کے سینوں کو درست بات کو سننے، اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کے لیے کھول دے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ بھی بالکل اس کتاب کی ابتدا کے اندر یہ خوبصورت دعائیں دے رہے ہیں کہ وَأَن يَجْعَلَكَ، اور یہ کہ اللہ آپ کو بنائے مبارکن، بابرکت بنائے، اللہ آپ کو مبارک بنائے، اینما کنتا، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ رب العزت آپ کو مبارکن، اللہ رب العزت آپ کو برکت والا بنا دے۔ اور دیکھیے یہی دعا ہمیں سورۃ مریم کے آیت نمبر 31 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں کہیں بھی ہوں میرے رب نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرے رب نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا دی۔ دعا کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت دعا، ایک اتنی جامع ترین دعا ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کہ جس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی سعادتیں جمع ہو رہی ہیں۔ وَأَن يَجْعَلَكَ، اور یہ کہ آپ کو بنا دے، ممن، ان میں سے جو، ان لوگوں میں سے بنا دے جو اِذَا أُعْطِيَ، جن کو جب دیا جائے، شَكَرَ، وہ شکر کرتے ہیں، وَإِذَا ابْتُلِيَ، اور جب انہیں آزمایا جائے، صبر، وہ صبر کرتے ہیں، وَإِذَا أَذْنَبَ، اور جب وہ گناہ کر بیٹھیں، استغفر، تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ، یہ جو تین چیزیں ہیں، کون سی تین چیزیں؟ شکر، صبر، استغفار۔ شکر، صبر، استغفار، یہ تین چیزیں یہ عنوان السعادہ ہیں، یہ سعادت کا ایڈریس ہیں۔ عنوان عربی میں ایڈریس کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، تو اگر کوئی سعادت کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہے، سعادت کا عنوان جاننا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑی خوشبختی کے اندر زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے، سعادت والی زندگی گزارے، تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جب اسے دیا جائے تو اللہ کا شکر کرے، آزمائش آئے تو صبر کرے، اور اگر گناہ کر بیٹھے تو استغفار کرے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر کئی ائمہ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ دنیاوی زندگی کی جو سعادتوں کو جمع کرنے والے اعمال ہیں وہ یہ تین اعمال ہیں۔ اور آپ اپنے دائیں بائیں نگاہ دوڑا لیجئے، آپ کو جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں دکھائی دیں گی کہ وہ کثرت سے اللہ کا شکر کرتا ہو، آزمائش آنے پر صبر کرتا ہو، اور استغفار، توبہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کے اندر مصروف رہتا ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی کس قدر امن و اطمینان والی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، جو ناشکرا ہے، جو بے صبرا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں ہے، دیکھ لیجئے اس کی زندگی کس قدر مصیبتوں سے اس کو بری ہوئی دکھائی دے گی۔ یقین جانیے جب انسان اپنے سے نچلے کو دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ چلیں مجھے اللہ نے یہ دیا، الحمدللہ، فلاں کے پاس تو یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں۔ تو یہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ بتلایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نچلے انسان کی طرف دیکھو، فہو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اگر تم یہ چاہتے تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو تو زیادہ قابل ہے کہ اپنے سے نچلے انسان کی طرف دیکھو۔ جب اپنے سے نچلے کی طرف دیکھو گے پھر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تین قواعد ہیں۔ آپ یعنی مجھے بعض کچھ ٹریننگز کے اندر شرکت کرنے کا موقع ملا، اس میں دین اسلام کو تو ٹچ نہیں کیا گیا، لیکن شکر پر اس قدر
اس قدر زور دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو شکر سے بھر لیجئے. جتنا آپ اپنے آپ کو شکر سے بڑھیں گے، مطلب شکر سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو کافی سمجھیے. جتنا آپ اپنے آپ کو اس کیفیت سے بھریں گے، آپ اتنا زیادہ امن و اطمینان کے اندر آ جائیں گے. تو الحمدللہ دین اسلام نے ہمیں نہ صرف اس کو تعلیم دی، بلکہ امام صاحب رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ سعادت کا ایڈریس ہیں یہ 3 چیزیں، کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کیا جائے، آزمائش آئے تو صبر کیا جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار کیا جائے. یہ سعادت کا ایڈریس ہے. تو بڑی خوبصورت امام صاحب رحمہ اللہ نے یہاں پر آپ کہہ لیجئے کہ آپ کو 5 دعائیں دیں. اس کتاب کے پڑھنے والوں کو 5 دعائیں دیں. سب سے شروع میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کریم سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنا دوست بنا لے. اور دوسری دعا یہ دی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ رب العزت آپ کو برکت والا بنا دے. تیسری دعا دی کہ اللہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کو جب دیا جائے تو وہ شکر کرتے ہیں، اور جب ان پر آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ استغفار کرتے ہیں. تو اس دعا دینے کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا باقاعدہ آغاز کیا. اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو اللہ رب العزت اپنی اطاعت کے لیے آپ کو رشد و ہدایت عطا کرے. تو یہ ایک چھٹی دعا دینے کے بعد ان الحنیفیت سے اپنی کتاب کا باقاعدہ آغاز کیا. تو چلیے حافظ سعود سے ہم اس سلائیڈ کو، اس کی قرات کو سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں. اعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ علیکم. یہ تھے حافظ سعود. امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت دعا دی. اعلم، جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ رب العزت آپ کو اپنی اطاعت کے لیے رشد و ہدایت عطا کرے، آپ کو توفیق عطا کرے، آپ کی رہنمائی کرے. ان الحنیفیت ملت ابراہیم، حنیفیہ کس کا نام ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا نام ہے. ملت مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا، آپ کے رستے کا نام حنیفیہ ہے. اور اس کی کیا تعریف بیان کی؟ ان تعبد اللہ وحدہ، کہ آپ ایک اللہ اکیلے کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں ان انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ اکبر. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے میری آپ کی تمام انسانیت کی، تمام جنوں کی پیدائش کا، ان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا یا ہمارے پیدا کیا کرنے کا کیا مقصد ہے. اور وہ مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ کی ملت ہے، اور اس کو حنیفیہ کہا گیا کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت ذکر ہوئی ہے کہ حنیف مسلمہ. حضرت ابراہیم جو تھے وہ حنیف تھے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو، ایک، یعنی سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف جڑ جانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف. اور ان کی ملت کی طرف نسبت کیا ہو جائے گی؟ حنیفیت. حنیفیت. تو جو حنیفیت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرنا ہے،
مخلصا لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، جب آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فَعْلَمْ، تو یہ بھی جانو کہ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً، عبادت کو اس وقت تک عبادت نہیں کہا جائے گا إِلَّا مَعَ التَّوْحِيد، سوائے توحید کے ساتھ، یعنی عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا مگر مع التوحید، توحید کے ساتھ۔ کما، مثال دی، کما جیسے، ان الصلاۃ، جیسے کہ نماز، لا تسمى صلاۃ، اسے نماز نہیں کہا جائے گا الا مع الطہارۃ، مگر طہارت کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے طہارت نماز کی شروط میں سے ایک بنیادی شرط ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب شرط نہ پائی جائے تو وہ چیز بھی نہیں پائی جاتی۔ مطلب ایک انسان کا وضو نہیں تو مطلب اس کی نماز بھی نہیں، ایک انسان نے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا جان بوجھ کر تو مطلب اس کی نماز بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نماز آپ کی عبادت سے ایک شرط مفقود ہے، ایک شرط آپ کی عبادت میں نہیں ہے، تو آپ کی وہ عبادت بھی صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح امام صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جان لو عبادت جو ہے وہ تب تک عبادت نہیں کہلا سکتی جب تک کہ اس کے اندر توحید نہ ہو۔ عبادت اصل میں توحید کے ساتھ ہی عبادت بنتی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ، جب عبادت میں شرک داخل ہو جائے، فَسَدَتْ، تو وہ عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ کَالْحَدَثِ، جیسا کہ انسان کے وضو کا ٹوٹنا اس کو کہتے ہیں حدث، بے وضو ہونا۔ اِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ، جب وہ طہارت میں داخل ہو جائے، مطلب ایک انسان وضو کی حالت میں ہے، پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے حدث کے ساتھ، تو اس عمل سے وہ طہارت سے نکل گیا، وہ طہارت کی حالت سے نکل گیا۔ تو بالکل اسی طرح توحید بھی عبادت کی ایک بنیادی شرط ہے۔ اگر اس کے اندر شرک آ جائے تو مطلب یہ کہ بندہ اس توحید سے نکل جاتا ہے، وہ شرط ختم ہو گئی۔ فَإِذَا عَرَفْتَ، پس جب آپ نے یہ جانا یا آپ یہ جان لیں، ان شرک، کہ بے شک شرک، اذا خالط العبادہ، کہ جب وہ عبادت سے خلط ملط ہو جائے، افسدہا، تو وہ عبادت کو فاسد کر دیتا ہے، واحبط العمل، اور عمل کو ضائع کر دیتا ہے، وصار صاحبہ من الخالدین فی النار، اور اس کا صاحب ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے یہاں پر جن و انس کی پیدائش کا مقصد بیان کیا، اور وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پھر بتایا کہ عبادت کی جو بنیادی شرط ہے وہ توحید ہے۔ اگر عبادت کے اندر توحید نہیں تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز کی بنیادی شرط طہارت ہے، اگر طہارت نہیں تو وہ نماز بھی نہیں کہلائے گی، اسی طرح اگر توحید نہیں تو وہ عبادت بھی نہیں کہلائے گی۔ اور اگر شرک عمل کے اندر آ جائے، شرک خلط ملط ہو جائے انسان کی عبادت کے ساتھ، تو مطلب اس کی وہ شرط، توحید کی شرط ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی ساری عبادت کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، اور ایسا بندہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والوں میں سے ہو جاتا ہے اگر اس کی موت اسی حالت کے اندر ہوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ کیا ہے؟ وہ خالدن مخلدن فی النار، وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہنے والا ہے اگر اسی شرک کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے پیراگراف میں، عرفتہ، آپ نے یہ جانا، ان اہم ما علیک، جو سب سے ضروری ہے آپ کے ذمے، معرفت ذالک، وہ اس کو جاننا ہے، لعل اللہ، تاکہ اللہ، ان یخلصک من هذه الشبکہ، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو اس جال سے کیا کرے؟ بچا لے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو اس چیز سے خالص کر دے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جو جال ہے وہ کیا ہے؟ وہی شرک باللہ، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، الذی، جو کہ قال اللہ تعالی فیہ، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت یہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت شرک کو معاف
نہیں کرتا۔ یہ آیت اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر کسی انسان کی موت شرک کی حالت میں ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے معافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور اگر دیگر کبیرہ گناہ ہیں شرک کے علاوہ دیگر کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے اللہ پکڑ کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ اس کے علاوہ جو چاہے معاف کرے، لِمَن یشاء، جس بندے کے لیے چاہے اللہ معاف کرے۔ یہ مقدمہ بیان کرنے کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ اس طرف آتے ہیں وَذَلِكَ، اور یہ آپ کیسے جانیں گے، یہ جو چیز ہے یہ آپ کیسے جانیں گے، بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ، 4 قواعد کو جان کر، 4 قواعد کو جان کر آپ یہ چیز جان سکیں گے، آپ شرک سے بچ سکیں گے اور آپ توحید کی پہچان کر سکیں گے۔ 4 قواعد کو جان کر ذکرہ اللہ تعالی فی کتابہ، جن 4 قواعد کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تو امام صاحب رحمہ اللہ اس کے بعد باقاعدہ کتاب کا جو اصل موضوع ہے اس میں شامل ہونے والے ہیں۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ، اور القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے سیشن میں تیسرا اور چوتھا قاعدہ پڑھیں گے۔ تو چلیے القاعدۃ الاولی کی قرات حافظ سعود سے سن کر پھر ہم اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ احسن اللہ الیک وبارک اللہ فیک۔ امام صاحب رحمہ اللہ 4 قواعد یہاں پر ذکر کرنے والے ہیں توحید کی پہچان کے لیے اور شرک کو جاننے کے لیے۔ شرک کو کیوں جاننا ہے؟ تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس قاعدے کو اخذ کیا سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 سے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 سے امام صاحب رحمہ اللہ نے اس قاعدے کو اخذ کیا۔ پہلے قاعدہ سن لیجئے، اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر آیت کریمہ کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ، ان تعلم، یہ کہ آپ جان لیں، ان الکفار، بے شک کفار، الذین قاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ وہ کفار جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، وہ جو کفار تھے، مقرون، وہ اقرار کرتے تھے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقِ، یہ کہ اللہ ہی خالق ہے، المدبر، تدبیر کرنے والا ہے، زمین و آسمان کے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وَأَنَّ ذَلِكَ، اور یہ بات، یہ چیز کہ وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق اور مدبر ہے، اس چیز نے لم یدخلہم فی الاسلام، اس چیز نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ بولیے، اس چیز نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ وہ اقرار کرتے تھے کہ انہیں پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 31، قل، کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجئے یا ان سے پوچھئے، من یرزقکم، کون تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو سماعتوں کا اور بصارتوں کا مالک ہے، اس کی ملکیت رکھتا ہے۔ یہ 2 سوال۔ تیسرا،
وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ چوتھا سوال وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون ہے جو معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ چار سوال ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے، دوبارہ دیکھیے چار سوال، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین میں رزق دیتا ہے، کون ہے جو سماعتوں اور بصارتوں کا مالک ہے، کون ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو وہ ان قریب کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ ان مشرکین سے پوچھئے وہ کیا کہیں گے کہ وہ کون ہے، اللہ ہے۔ فَقُلْ تو ان سے کہہ دیجئے افلا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے، کیا تمہارے دلوں میں تقوی نہیں ہے، تم ان تمام چیزوں کا اقرار کر رہے ہو کہ اللہ ہی رزق عطا کرنے والا ہے، سماعتوں اور بصارتوں کا مالک بھی وہ ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو بھی وہی نکالتا ہے، زمین و آسمان کا نظام چلانا تدبیر بھی وہی کرتا ہے، اس کے باوجود تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم تقوی نہیں رکھتے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ یونس کی اس آیت سے کیا قاعدہ اخذ کیا کہ وہ کفار، وہ مشرکین جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، قتال کیا، وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی ان کا خالق ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے، اللہ ہی انہیں رزق دینے والا ہے، اللہ ہی زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا ہے، لیکن ان کے اس اقرار نے انہیں دین اسلام میں داخل نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ دین اسلام میں داخل ہوتے تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قتال یا جنگ نہ کرتے۔ نہ صرف سورۃ یونس بلکہ سورۃ العنکبوت اور دیگر بھی کئی سورتوں کے اندر اس مفہوم کی آیات موجود ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں حیات و موت ہے، وہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، ان تمام چیزوں کا اقرار کیا کرتے تھے۔ مزید آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، باقی چیزیں بالکل واضح ہیں، لیکن ایک جو چیز ہے کہ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اس سے کیا مراد ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا۔ تو اس کی تفاسیر کے اندر علماء کرام نے دو طرح کے اقوال ذکر کیے، ایک تو بڑا ظاہری سے قول ہے اور بڑا ظاہری سا معنی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں مردہ ہیں جیسے کوئی انڈا وغیرہ ہے اور اس سے ایک زندہ چیز نکل آتی ہے، تو کون ہے جو اس مردہ چیز سے ایک زندہ کو نکالنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ اور ایک مرغی ہے یا زندہ چیزیں ہیں، پرندے ہیں، تو ان سے وہ مردہ چیز انڈے کی صورت میں نکلتی ہے، پھر اس سے ایک زندہ چیز نکل آتی ہے، تو یہ مطلب ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اور اس کی دوسری تفسیر، بڑی خوبصورت تفسیر یہ کی گئی کہ باپ جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوتا ہے جس کے اندر شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، اللہ رب العزت بیٹے کو یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ حق کی طرف آ جاتا ہے، وہ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے۔ باپ مشرک ہے، بیٹے کو اللہ نے توفیق عطا کر دی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ تو موحد ہے، باپ تو توحید پر قائم ہے، لیکن بیٹا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جو اسلام پر ہے، ہدایت پر ہے، اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو شرک اور کفر و جہالت پر ہے، اس کی مثال مردہ کی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، مطلب باپ ہدایت پر ہے، بیٹا دین اسلام سے پھر جاتا ہے، یا پھر مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے، مطلب کہ باپ جو ہے وہ جہالت پر ہے، شرک پر ہے، لیکن بیٹے کو اللہ رب العزت دین اسلام اور حق کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی تفسیریں ہمیں یہ جو مضمون ہے زندہ سے مردہ کو نکالنا، مردہ سے زندہ کو نکالنا، اس کے اندر یہ دونوں طرح کی تفاسیر ملتی ہیں۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے جس کی سمری میں یہ کہہ سکتے ہیں، جس کے خلاصے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفار جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی انہیں پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، لیکن اس اقرار نے انہیں دین اسلام میں داخل نہیں کیا،
کیونکہ وہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ عبادت غیر اللہ کی کرتے تھے. اللہ کو خالق پیدا کرنے والا مانا کرتے تھے لیکن عبادت دوسروں کی کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے, غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے اس چیز کا جواب القاعدہ الثانیہ میں بیان کیا ہے. تو چلیے پہلے القاعدہ الثانیہ کی ہم قرات سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. یہ تھے حافظ محمد سعود جنہوں نے ہمیں اس سلائیڈ کی قرات سنائی. امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیہ, دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ انہم یقولون, یہ کہ وہ کہتے ہیں, یعنی کہ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ ما دعوناہم وتوجہنا الیہم, ہم نے ان سے دعا یا ان کی عبادت اس لیے کی اور ہم ان کی طرف اس لیے متوجہ ہوئے الا لطلب القربۃ والشفاعہ, بس صرف ایک مقصد تھا ان کی عبادت کرنے کا, غیر اللہ کی عبادت کرنے کا, یعنی اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کا اور ان کی طرف متوجہ ہونے کا صرف ایک مقصد تھا, اور وہ کیا تھا؟ لطلب القربہ والشفاعہ, قرب اور شفاعت کی طلب میں, اس وجہ سے کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں گے اور یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائے گی. اس مقصد کے لیے ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو پکارتے ہیں. یہ کن کا جواب تھا؟ مشرکین مکہ کا. جب ان سے یہ کہا جاتا کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں, جب آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو پیدا اللہ نے کیا, کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے, تو پھر غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کو راضی کریں گے, یہ اللہ کو راضی کر دیں گے. ہم ان کے قریب ہوں گے, یہ اللہ کے قریب ہیں, یہ اللہ کے قریب ہیں, ہم ان کے قریب ہوں گے تو یہ اللہ کو بھی ہمارے قریب کر دیں گے. ہم ان کو راضی کریں گے, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے. تو ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور سفارش کے چکروں میں, شفاعت کے چکروں میں مشرکین کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور اس کے دلیل میں امام صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الزمر اور سورۃ یونس کی 2 آیات کو ذکر کیا. تو جیسے کہ آپ نے آیات کی تلاوت سنی, آیات کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. فدلیل القربہ, قربہ کی کیا دلیل ہے کہ وہ ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ انہیں اللہ کے قریب کر دیں. قولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا لیے ہیں, اللہ کے علاوہ دوست بنا لیے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم, نہیں ہم ان کی عبادت کرتے, الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم, بے شک اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے, فی ما ہم فیہ یختلفون, جس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی, اللہ ہدایت نہیں دیتا, من ہوا کاذب کفار, جو جھوٹا ہے, جو بہت زیادہ کفر کرنے والا ہے, ناشکرا ہے, اللہ رب العزت اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس آیت کریمہ میں, یعنی کہ بڑی ضروری آیت ہے جس کا عقیدے سے تعلق ہے سورۃ الزمر. آیت اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اس زمانے کے بھی مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اگر آپ ان سے کہیں کہ اللہ کے بندو آپ کیوں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, آپ کی اس پیشانی کو اللہ نے عزت عطا کی, کیوں آپ
غیر اللہ کے آگے اس پیشانی کو جھکاتے ہیں. آپ کے ان ہاتھوں کو اللہ نے عزت عطا کی، کیوں آپ غیر اللہ کے آگے ان ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ہم ان کو راضی کریں گے تو یہ اللہ کو ہم سے راضی کر دیں گے. تو بالکل یہی دلیل مشرکین مکہ دیا کرتے تھے. مشرکین مکہ سے جب یہ پوچھا جاتا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ جنہوں نے اولیاء بنا لیے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس نیت سے کہ ہمیں یہ الی اللہ کے قریب کر دیں گے. ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں گے. آپ دیکھ لیجئے وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری نیت شرک کی تو نہیں تھی، ہماری نیت تو اصل میں اللہ کے قرب کی تھی. بس اللہ کے قرب کا جو طریقہ ہم نے ڈھونڈا وہ یہ ہے کہ ان مشرکین، یہ جو مشرکین کے معبودان باطل ہیں، ان معبودان باطلہ کی عبادت کرو، جب یہ راضی ہو جائیں گے تو یہ اللہ کو تم سے راضی کر دیں گے. تو مشرکین سے جب پوچھا جاتا کہ کیوں عبادت کرتے ہو تو وہ یہ کہتے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یہ بات انتہائی جھوٹ پر مبنی ہے، یہ اللہ پر بہتان ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو صرف اس کام کے لیے رکھا ہو کہ وہ دوسروں کو اللہ کے قریب کرتے رہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا نہیں کرتا جو بہت جھوٹا ہے یا کفار ہے. تو اس وجہ سے کسی کی عبادت کرنا، اس وجہ سے جس عبادت کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا، کسی اور کی عبادت کرنا کہ وہ اللہ کے قریب کر دے گا، یہ توحید نہیں کہلاتی، یہ شرک کہلاتا ہے. یہ تو قرب کی دلیل ہے. اب آتے ہیں شفاعت کی دلیل کی طرف. اللہ رب العزت نے فرمایا قولہ تعالی، سورۃ یونس کی آیت نمبر 18، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. شفعاء شفیع ان کی جمع ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کے ہاں انہیں سفارشی سمجھا کرتے تھے. ہم ان کو راضی کریں گے، جب یہ راضی ہو گئے تو یہ اللہ کو بھی ہم سے راضی کر دیں گے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر مشرکین، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں یا اس زمانے کے مشرکین ہیں، امام صاحب رحمہ اللہ نے ان کا یہ اعتراض کہ وہ کیوں عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، اس کو ذکر کیا، اور پھر قرآن مجید کی 2 آیات کی روشنی میں اس کا رد کیا کہ مشرکین مکہ کا بھی یہی جواب ہوا کرتا تھا جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے، تو وہی کہتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یا پھر یہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو اب جب بات چل پڑی شفاعت کی، سفارش کی، تو امام صاحب رحمہ اللہ نے قاعدہ ثانیہ میں شفاعت کی 2 اقسام کو ذکر کیا، جو کہ آج کے ہمارے اس درس کی آخری سلائیڈ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں شفاعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک شفاعت منفیہ ہے جس کی نفی کی جائے گی، اور ایک شفاعت مثبتہ ہے جس کا اس بات کیا جائے گا. تو چلیے پہلے ہم اس کی قرات سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى
ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتان، کیونکہ یہ مسئلہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس زمانے کے مشرکین ہیں یا پھر امام صاحب رحمہ اللہ کے زمانے کے آج سے 3-4 صدیاں پہلے کے مشرکین، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، ان سے لڑائی کی، ان سے جنگیں کی، تاکہ اس زمین پر اللہ رب العزت کا دین، اللہ کی توحید غالب آ جائے. ان کا ایک بہت بڑا یہ شبہ ہوتا تھا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں، اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتان، شفاع کی 2 قسمیں ہیں، سفارش کی 2 قسمیں ہیں. شفاعت منفیہ، پہلی قسم ہے شفاعت منفی، وشفاعت مثبتہ، اور شفاعت مثبتہ. آپ دونوں کی تعریفات دیکھیے. فالشفاعت المنفیہ، شفاعت منفیہ کیا ہے؟ ما كانت تطلب من غیر اللہ، جو غیر اللہ سے طلب کی جائے، جو غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کی جائے، فی ما لا يقدر علیہ الا اللہ، اس چیز پر جس کی قدرت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا. جس چیز کی طاقت اللہ رکھتا ہے اس چیز کے بارے میں غیر اللہ سے سفارش طلب کی جائے، یہ کیا ہے؟ شفاع منفیہ ہے، جس کی نفی کی گئی ہے. والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، یہ کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلہ، نہ ہی اس دن میں کوئی دوستیاں ہیں، ولا شفاعہ، اور نہ ہی سفارش ہے، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی ہیں ظلم کرنے والے. کافری کیا ہیں؟ ظلم کرنے والے. اب دیکھیے آپ کے علم میں ہے، اور جیسے کہ شفاع مثبتہ میں آ بھی رہا ہے، شفاعت کا عقیدہ رکھنا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ شفاعت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. قیامت کے دن اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء صالحین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، سفارش کا اختیار دیا جائے گا. لیکن یہ شفاعت کی وہ قسم ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے. یہ وہ قسم ہے جس کی امید مشرکین مکہ شرک کرتے ہوئے اپنے معبودان باطلہ سے رکھا کرتے تھے. اس شفاعت کی نفی کی جائے گی. اگر کوئی مشرک آ کر یہ کہے گا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کی، کسی قبر کی، کسی درخت کی، کسی پتھر کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گا یا اللہ کے یہاں میرا سفارشی بنے گا، تو اس سفارش کی نفی کی جائے گی. ایسی کوئی سفارش نہیں ہے. بولیے ایسی کوئی سفارش نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا سفارشی بنے گا، آپ کو کیا پتا کہ وہ شخص کے ساتھ کیسا انجام ہونے والا ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے یا جہنم ہے؟ آپ کو کیا پتا اس شخص کے بارے میں؟ تو اس وجہ سے مشرکین مکہ یا عمومی مشرکین جو شرک کیا کرتے تھے اور اس شرک کی دلیل میں سفارش کو ذکر کیا کرتے تھے، اس سفارش کی نفی کی جائے گی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں کی کہ خرچ کر لو اس دن سے پہلے، جس دن جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کر لو اس دن سے پہلے جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستیاں ہوں گی، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے. تو یہ شفاعت کی کون سی قسم ہے جس کی نفی کی گئی ہے آیت کریمہ 254 کے اندر؟ یہ شفاعت منفیہ ہے. یہ وہ سفارش ہے کہ جس کے وجہ سے مشرکین شرک کیا کرتے ہیں. اب دوسری قسم ہے الشفاعت المثبتہ، وہ شفاعت جس کا اثبات کیا جائے گا. وہ سفارش کیا ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہی التی تطلب من اللہ، یہ وہ سفارش ہے جس کا سوال اللہ سے کیا جائے گا، جس کو اللہ سے طلب کیا جائے گا. والشافع مکرم بالشفاعہ، جو سفارش کرنے والا ہے
اس کو سفارش کے ساتھ عزت دی جائے گی. جو سفارش کرنے والا ہے شافع ہے مکرم، اس کو کرم، اس کو تکریم دی جائے گی، عزت دی جائے گی بالشفاع، اس کی شفاعت سے، اس کی سفارش ہے. والمشفوع له، اور کس کے لیے سفارش کی جائے گی؟ اب دیکھیں یہ تو پتہ چل گیا جس کو اللہ عزت عطا کرے گا اس کو سفارش کا اختیار ملے گا، وہ سفارش کر سکے گا. لیکن دوسرا سوال ہے کہ کس کی سفارش کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے والمشفوع له، جس کے لیے سفارش کی جائے گی من رضی اللہ قولہ، جس کے قول سے اللہ راضی ہو گیا، وعملہ، اور اس کے عمل سے، جس کے قول و عمل کو اللہ نے پسند کیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہ ہے بندہ مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جائے گی. لیکن اس تمام مرحلے کے اندر بھی جو بنیادی شرط ہے وہ اللہ کا حکم اور اس کی اجازت ہے. بعد الاذن، یہ سفارش بھی اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی، اس کے حکم کے بعد ہوگی. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے، الا مگر باذنہ، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے. کون ہے جو اللہ کے پاس اس کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ تو جان لیجئے کہ جو سفارش کرنے والا ہوگا اس کو بھی اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا، اور جس کی سفارش کی جائے گی وہ بھی وہ شخص ہوگا اللہ کے حکم سے ہی جس کی سفارش کی جائے گی، اور وہ بندہ ہے جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو. یہ نہیں کہ ایک بندہ شرک کرتا رہے اور شرک کی دلیل میں شفاعت اور سفارش کو ذکر کرتا رہے اور پھر یہ سمجھے کہ یہ معبودان باطلہ جن کی میں عبادت کرتا ہوں یہ اللہ کے ہاں میری سفارشی بن سکیں گے، حالانکہ یہ اللہ پر بہتان ہے، اللہ پر جھوٹ ہے. نہ اللہ نے ان کو سفارشی اپنا بنایا ہے، اور نہ اللہ ایسے گناہگار بندوں کو کے لیے سفارش کا حکم دینے والا ہے جن کو سفارش کا اختیار کیا جائے گا انہیں، کیونکہ سفارش ان کے لیے ہے جن کے قول و عمل سے اللہ راضی ہوگا. دنیا کے اندر ان کے ایسے اعمال ہوں گے جو اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت والے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے. یہ وہ بندے ہیں جو امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے قیامت کے دن انبیاء، رسول یا اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے. وہ یہ اللہ رب العزت سے امید رکھ سکتے ہیں. تو یہ شفاعت مثبتہ ہے. اس شفاعت، اس سفارش کو بھی کس سے طلب کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت سے ہی طلب کیا جائے گا. تو یہ سفارش کی 2 قسمیں بیان کر دی گئیں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہماری کتاب القواعد الاربع میں جو پہلے 2 قواعد ہیں، 4 قواعد کے اندر پہلے جو 2 قاعدے ہیں، پہلے 2 اصول ہیں، القاعدۃ الاولی اور القاعدۃ الثانیہ، ہم نے الحمدللہ یہ مکمل کیا. آنے والے بدھ کو جو اگلا سیشن ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم القاعدۃ الثالثہ اور القاعدۃ الرابعہ پڑھ کر ہم اس مختصر کتاب کو مکمل کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.